بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله ونبيه الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی لا تعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے باعزز القدر بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھیوں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 الحمدللہ آج کے درس قرآن کا حصہ ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے خالق کائنات جو کچھ بھی عرض کیا جائے رب الجلال زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے باعزز القدر رب الجلال نے اس آیت مقدسہ میں مشرکین، منافقین اور کفار عرب ان کے تمام اعتراضات کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اللہ کے اس بھیجے ہوئے قرآن پر اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کرتے تھے، رب الجلال نے اس آیت مقدسہ میں ان کے تمام اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ رب الجلال نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها کہ بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا یا نہیں چھوڑتا کہ وہ مثال بیان کرے، پھر وہ چاہے مچھر کی ہو یا اس سے اوپر کی ہو۔ آگے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فَأَمَّا شرطیہ الَّذِينَ اس میں موصول، آمنوا جو لوگ ایمان لے آئے۔ آمنوا سے مراد یا تو وہ لوگ جو اس زمانے میں ایمان لے آئے تھے، یا وہ لوگ جو اس زمانے تک ایمان لے آئے، یا وہ لوگ جو علم الہی میں فی الوقت کافر ہیں لیکن علم الہی میں وہ ایمان والے ہیں، سب ہی مراد ہیں۔ رب الجلال نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں کس چیز کو، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ یہ جو مثالیں ہیں چاہے وہ مچھر کی ہوں، مکڑی کی ہوں، چونٹی کی ہوں، جو بھی مثالیں قرآن پاک میں آ گئی، انہ الحق بے شک وہ حق ہے۔ کیونکہ مچھر کو بنانا، مچھر کو، مکڑی کو یا چونٹی کو جب بنانا عیب نہیں تو اس کی مثال دینا کیسے عیب ہو گیا؟ وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ حق ہے۔ حق کیسے ہے کہ من ربہ، چونکہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور جو اللہ کی طرف سے ہو وہ جھوٹ ہو نہیں سکتا۔ یہ کافرین اس چیز پر اعتراض کرتے تھے کہ رب الجلال، یہ آگے اس کی مثال آئی، رب الجلال نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، کافروں سے مراد تمام ہی کافرین، مشرکین، یہودی اور منافقین، سب ہی جو بھی اعتراض کرتے تھے یا کریں گے۔ رب الجلال نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا یا جو کفر کرتے ہیں یا جو کفر کریں گے، تمام زمانے اس ایک لفظ میں آ گئے، کیونکہ آگے فعل مضارع آ رہا ہے
اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں یا قیامت تک کہیں گے، قیامت تک جو بھی ایسے کہے گا، جو بھی یہ لفظ یہ تانا کسے گا، سب ہی ایک لفظ میں خالق کائنات نے جمع فرما دیے۔ فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کیا ارادہ رکھتا ہے، ماذا کیا، اراد اللہ، ارادہ بمانا چاہنا یا ارادہ رکھنا، اراد اللہ کہ اللہ تعالیٰ وہ اتنی بڑی ذات وہ کیا ارادہ چاہتی ہے، وہ کیا چاہتی ہے، بہذا مثلا، ان مثالوں سے، کہ کبھی وہ بارش کی مثال دیتی ہے، کبھی وہ اندھیرے کی مثال دیتی ہے، کبھی مکڑی کی مثال، کبھی چونٹی کی مثال، ایک پوری سورت چونٹی پر نازل کرتی ہے، چونٹی کے بارے میں نازل کرتی ہے، اس کا نام بھی النمل رکھ دیا۔ تو وہ اتنی بڑی ذات یہ حقیر چیزوں سے کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ تو آئیے قرآن کا اسلوب دیکھیے، رب ذوالجلال نے ان تمام اعتراضات کا جواب کتنے سونے انداز میں دیا۔ خالق کائنات نے فرمایا بے شک وہ بڑی ذات ہے، اس نے تمام جہان کی حقیر چیزیں اسی نے بنائی ہیں، سب کا خالق و مالک وہی ہے۔ رب ذوالجلال نے جواب کیا دیا؟ میرے خالق نے فرمایا یضل بہ کثیرا، کہ ان مثالوں سے، ان مثالوں کے قرآن پاک میں ذکر کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یضل بہ کثیرا، اس کے ساتھ اس کے سبب کئی لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے، کئی لوگ جن کے کفر ابھی دل میں ہیں، زبان یعنی جیسے پیچھے منافقین کا ذکر کیا کہ جن کا کفر ابھی دل میں چھپا ہے، جب وہ ان حقیر مثالوں کو سنیں گے تو ان کا کفر زبان سے بھی نکل آئے گا۔ وہ دل میں چھپائے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو رب ذوالجلال نے فرمایا یضل بہ کثیرا، ان مثالوں سے کئی لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے، جنہوں نے ظاہری کلمہ پڑھا، اصل ایمان کا پتہ تو اب چلے گا، کیونکہ جن کا دل نور ایمان سے منور ہوتا ہے، وہ چیز جو محبوب کی زبان سے نکل آئے اس کو ایمان کی اصل سمجھتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یضل بہ کثیرا، ان مثالوں کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ میرے واجب القدر یہاں رک کر میں ایک نقطہ عرض کروں گا۔ خالق کائنات نے پہلے گمراہی کا ذکر فرمایا اور بعد میں ہدایت کا ذکر فرمایا۔ اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصل گمراہی ہے انسان کی، میری اصل گمراہی ہے، پہلے میں گمراہ تھا، جب کلمہ نصیب ہوا، جب ایمان نصیب ہوا، جب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دامن نصیب ہوا، آپ کا نام نامی نصیب ہوا، تو پھر مجھے ہدایت نصیب ہوئی۔ جب قرآن کا یہ تعلق، میرا قرآن کے ساتھ تعلق ملا، تو پھر مجھے ہدایت نصیب ہوئی۔ گمراہی اصل ہے، ہدایت بعد میں ہے، ہدایت عارضی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اندھیرا اصل ہے اور روشنی عارضی ہے، موت اصل ہے اور زندگی عارضی ہے، اور پھر دنیا میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہیں، بہت کم لوگ جو ہیں وہ ہدایت پر ہیں۔ اس وجہ سے علماء کرام نے فرمایا کہ گمراہی کا ذکر پہلے اور ہدایت کا ذکر رب ذوالجلال نے بعد میں فرمایا۔ خالق کائنات نے فرمایا یضل بہ کثیرا، اس کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے، ویہدی بہ کثیرا، اور اس کے ذریعے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہدایت یا تو پا جائیں گے، یا جو ہدایت پر ہیں ان کی دل کی نورانیت جو ہے، ایمان کی نورانیت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ خالق کائنات نے فرمایا وما یضل بہ، اور گمراہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد کوئی اور گمراہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوگا۔ گمراہ کون ہوگا؟ الا الفاسقین، جن کے دل میں فسق ہے، جن کے دل میں فسق و فجور ہے، وہ گمراہ ہوں گے۔ میرے واجب القدر، اس قرآن، جب یہ قرآن نازل ہوا تو اس قرآن نے لوگوں کو اپنے مقابلے کے لیے بلایا کہ آؤ
تم اپنی زبان پر بہت تکبر کرتے ہو، اپنے آپ کو عربی دان کہتے ہو، لوگوں کو عجمی کہتے ہو، آؤ میرے مقابلے میں۔ تو پھر بہت سے لوگ آئے، مسیلمہ کذاب بھی آیا۔ مجھے یہاں اس کا واقعہ یاد آ گیا، اس کی بات یاد آ گئی۔ اس نے بھی قرآن کا مد مقابلہ بنایا۔ اس نے سورۃ القاریہ جو 30ویں پارے میں ہے اس نے مقابلہ کیا، القاریۃ مالقاریہ۔ اس نے اس کے مد مقابل آیت بنائی، الفیل ملفیل۔ الفیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ اس نے کہا الفیل ہاتھی، ملفیل وما ادراک ملفیل، تم کیا جانتے ہو کہ ہاتھی کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بچی نے اٹھ کے جواب دیا، اے مسلمہ، ہاتھی تم نے کہہ دیا، اب تو بات ختم ہو گئی۔ جب ہاتھی کہہ دیا تو تصور میں ہاتھی آ گیا، اب اس کے آگے کوئی جملہ بنتا ہی نہیں۔ وما ادراک ملفیل کہنے کی ضرورت ہی نہیں، جب الفیل کہہ دیا تو بات سمجھ میں آ گئی۔ لہٰذا تیرا یہ قرآن بنایا ہوا جھوٹا ہے، یہ عبد کی زبان ہے۔ کئی کم عقلوں نے، کم علموں نے سورۃ الحسنین بھی بنائی، امام حسن و حسین، آپ کے بارے میں قرآن کے اندر کوشش کی کہ یہ بھی قرآن کا حصہ بن جائے، اور سورۃ الفاطمہ بھی بنائی، لیکن مارے شرم کے اپنی بنائی ہوئی صورتیں، اپنی بنائی ہوئی جو آیتیں ہیں، مارے شرم کے جب یہ مسیلمہ کذاب نے جب یہ آیتیں بنائی تو سب سے پہلے اس نے کافروں کے سامنے پیش کی کہ یہ دیکھیں میں نے بھی قرآن بنایا ہے۔ اس کی ان آیتوں پر کافرین بھی ہنسنے لگے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اس کی بنائی ہوئی آیتوں کا مذاق اڑانے لگے، تو مارے شرم کے مسلمانوں کے سامنے پیش ہی نہیں کر سکا۔ یوں ہی جنہوں نے سورۃ الحسنین بنائی یا سورۃ الفاطمہ بنائی، مارے شرم کے ان کو پتہ چل گیا کہ ہاں رب کا بھیجا قرآن اور ہے، اس کے اندر اگر کسی چونٹی کی بھی مثال آ جائے تو وہ بھی اتنے پیارے انداز سے ہوتی ہے جس کے اسلوب سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کلام خدا ہے۔ اگر چھوٹی سی چونٹی کی مثال بھی آ جائے یا چھوٹے سے مچھر کی مثال بھی آ جائے تو اس کے اسلوب سے پتہ چل جاتا ہے، اس کی نورانیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کلام خدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ عز و جل کل عرض کیا جائے گا۔ دعا ہے خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا